وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بائبل تبدیل ہو چکی ہے، تفسیر کرنے والے عظیم مفسر اس کی تائید نہیں کرتے، اور میں ان میں سے ایک سے آغاز کروں گا جو اسلام کی تاریخ میں بہت اہم ہیں۔ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کوئی عام شخص نہ تھے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک تھے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لفظ تعریف کسی چیز کی اصلی حالت سے تبدیل ہو جانے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے دیے گئے کسی ایک لفظ کو بھی تبدیل کر دے۔ اس لیے یہودی یا عیسائی صرف اللہ کے کلام کے مطلب کو غلط طور پر پیش کر کے اسے بگاڑ سکتے تھے۔ ایک اور کتاب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان دہرایا گیا ہے۔ وہ لفظ بگاڑتے ہیں جس کا مطلب ہے وہ اس کے مطلب کو تبدیل کرتے یا بگاڑتے ہیں۔ اب تک کوئی بھی شخص اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کسی کتاب میں سے ایک لفظ بھی تبدیل کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ کی غلط تشریح کرتے ہیں۔ ابن کثیر نے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی بیان قلم بند کیا ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا تعلق ہے، وہ اب بھی محفوظ ہیں اور تبدیل نہیں ہو سکتی۔ ابن عباس ہمیں کس کے بارے میں بتاتے ہیں؟ وہ لازماً ہمیں بتاتے ہیں کہ تحریف کا مطلب متن میں تبدیلی نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف معنی میں تبدیلی ہے۔ یہ ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی ہے جو ایک چشمدید گواہ تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ اس لیے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی شخص جو ان کی طرح دوسرے مفسرین میں زیادہ شہرت اور بلند مرتبہ پر ہو، صرف اس لیے نہیں کہ وہ ان حالات سے زیادہ نزدیک تھے، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک ہوتے ہوئے بھی اپنی وفاداری کی وجہ سے ان کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کا کلام تبدیل نہیں ہو سکتا، اور کوئی تحریف باللفظ یعنی عبارت میں رد و بدل نہیں ہوا تھا، بلکہ صرف تفسیر بالمعنی ہوئی تھی۔ مزید یہ کہ ہمارے پاس شہادت موجود ہے ایک ابتدائی مفسر بنام علی تباری، اس نے بائبل کی تبدیلی کے الزام کے بارے میں یہی کہا۔ علی تبری نے اس الزام کو صرف اس طور سے لیا کہ یہودی اور عیسائی جو صحائف انہیں عطا ہوئے وہ ان کے اصل معنی کو نہ سمجھے، اس لیے انہوں نے بیشتر اوقات ان کی غلط تشریح کی۔ اگرچہ تبری نے خود بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت میں لکھا ہے، تاہم یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس نے خود ایک مرتبہ بھی ان پر الزام نہیں لگایا کہ انہوں نے صحائف کے متن کو تبدیل کر دیا ہے۔ تبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہٹ کر جب ہم امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب آتے ہیں تو ہمیں اس سے بھی یہ شہادت ملتی ہے کہ جو تحریف ہوئی وہ تحریف کوئی متن کی تبدیلی یا بگاڑ نہیں تھا۔ خاص طور پر سورہ بقرہ کی آیت 75 کی تفسیر میں امام رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ الفاظ کی تبدیلی یا دوسرے الفاظ میں یہ الزام کہ تحریر شدہ متن میں تبدیلی ہوئی ہوگی، یہ ناممکن ہے۔ میں اس تفسیر کا ایک حوالہ اقتباس کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ یہ ناممکن ہے کہ اگر اللہ کا کلام بہت سے لوگوں پر نازل کیا گیا جیسے کہ قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انجیل ظاہر ہوئی اللہ تعالیٰ کی بدولت بہت سے لوگوں پر، اور یہ اس انجیل کے لیے کہا گیا جیسے کہ یہ تورات کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ ہدایت تھی، یہ نور تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام انسانیت کے لیے اس کا رحم تھا۔ اس طرح یہ سب پر ظاہر کی گئی، اور یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں پر نازل کی گئی کہ اس بات نے امام رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے پر مجبور کر دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں لوگوں کو کچھ عطا کرتا ہے تو یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ متن میں خود سے تبدیلی کی جائے۔ امام رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں ایسا کوئی بیان نہیں ہے جو یہ ظاہر کرے کہ انہوں نے کوئی خاص لفظ الکتاب سے نکالا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک اور مفسر کے بارے میں بتاتا ہوں جو اسلام میں تفسیر کرنے والی ایک اہم شخصیت ہے، وہ ہے ابن تیمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ صحائف جو عطا کیے گئے ان لوگوں کو جو کہ اہل کتاب تھے،
वो सहाइफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हकीकी और सच्ची नकूल थीं, और ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद भी बिल्कुल हकीकी और सच्ची नकूल के तौर पर मौजूद रहीं। और वो फरमाते हैं कि कुरान मजीद में ऐसी कोई शहादत नहीं मिलती कि तमाम नकूल बातिल थीं। बातिल का मतलब है झूठ। ये इब्ने तीमिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है, और हम यकीन रखते हैं कि ये सच्ची और मुस्तनद है। लिहाजा तफसीर करने वाली इन शख्सियात के बावजूद और इन शहादतों के बावजूद आखिर हम अब तक ये क्यों सोचते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में रद्द-व-बदल या तब्दीली हो चुकी है? ये ख्याल कहाँ से आया? आज के जदीद मुसलमानों के पास ये ख्याल कहाँ से आया? ये सब कुछ इब्ने खाजिम की तहरीरों में सामने आया। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफ़ी अरसे बाद की बात है कि इब्ने खाजिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईसवी कैलेंडर के मुताबिक 1064 ईस्वी में वफ़ात पाई। उनकी तहरीरों की वजह से ये ख्याल पैदा हुआ। हालांकि इस ख्याल की हिमायत में कुछ भी नहीं है, फिर भी यह ख्याल कायम और दायम रहा, मगर यह तारीख के बरअक्स है, इसलिए हमें इसे तर्क करने की ज़रूरत है। एक मुमताज़ इस्लामी दानिश्वर डॉक्टर सईद अब्दुल्ला, जो मेलबर्न यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं, उन्होंने कुछ यूँ जिक्र किया है। उस दौर में कुरान मजीद ने उन किताबों को जो ताज़ीम दी है वो आज तक कायम रहनी चाहिए। कुरान मजीद के बहुत से मुफस्सरीन अली तबरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर इमाम राजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हत्ता के कुतुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक भी इस नजरिए के कि बाइबल का मतन गैर तब्दील शुदा है हामी दिखाई देते हैं। जदीद दौर में आज भी बहुत से मुसलमान यहूदियत और मसीहत के सहाइफ के बारे में जो गैर जिम्मेदाराना रवैया रखते हैं, उसकी कुरान मजीद या तफसीर करने वाली बड़ी बड़ी शख्सियात हिमायत नहीं करती। आज मेरे दोस्त, अगर आप उलमा के मुंह से कोई बात सुने, अगर कोई शख्स मुसलमान आलिम होने का दावा करे, तो जो कुछ आपने सुना है उसे परखना चाहिए उसकी रोशनी में कि जो कुछ इस्लाम के इब्तदाई अरसे में वजूद में आया और जिस पर इस्लाम के इब्तदाई दौर की शख्सियात ने इन तफसीर पर तबसरा भी किया। उनमें से एक इब्ने अब्बास के नाम से जाने जाते थे, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, एक सहाबी और चश्मदीद गवाह थे। कौन है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मदीद गवाह के खिलाफ खड़ा होगा? कौन है जो खड़ा होकर ये राय दे कि आज मेरा फहम और दानिश सबसे आला व बरतर है? ऐसा कोई भी नहीं, ख़ास तौर पर जब कुरान मजीद वाज़े तौर पर यह दावा करता है कि अल्लाह ताला का कलाम तब्दील नहीं हो सकता।